بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ان ایشوز بھی آپ کو یاد کراتے رہیں جو کہ اچانک میڈیا پر اتنا زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے اس سے زیادہ اہم تو کوئی موضوع ہے ہی نہیں، اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے پچھلے دنوں موٹر ویز آنے کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج بات کرتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو کہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، اور یہ مسئلہ ظاہر ہے صرف ایک شہر کا نہیں، پورے ملک کا، اس لیے کہ یہ شہر ٹھیک چلے گا، یہ شہر صحیح ریونیو جنریٹ کرے گا تو اس سے پورے پاکستان کو صحیح انداز میں چلنے کی مدد ملے گی۔ تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ افواج پاکستان کے سربراہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پر آئے، پاکستان کے وزیر اعظم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ 1 2 3 ارب نہیں بلکہ 1100 ارب روپے کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد میٹنگز بھی ہوئی، پھر کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو کیا ہوا؟ کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یا ابھی پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ ابھی اے پی سی، نواز شریف صاحب کی تقریریں، جلسے، جلوس، جیلیں، یہ ڈسکس ہوں گی، تا وقت ہے کہ کراچی میں ایک بار پھر بارش ہو، پھر پانی بھر جائے، پھر مسائل ہوں، پھر ٹرانسمیشن ہو، اور پھر مسئلہ بیٹھ جائے، چونکہ ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ہو چکا ہے کہ بارشیں ہوئیں کہ الیکٹرک کے کھمبوں سے ٹکرا کے لوگ مر گئے، اس کے بعد اس پہ پروگرامز ہوئے، اس کے بعد کمیٹی بنی، اس کے بعد نیپرا نے ایکشن لیا، اس کے بعد جرمانہ ہوا کہ الیکٹرک کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور بات ختم ہو گئی۔ اس سال پھر بارش ہوئی، ایگزیکٹلی یہی کام دوبارہ ہوا، پھر لوگ مرے کرنٹ لگنے سے، پھر نیپرا، پھر جرمانہ، اور پھر بات ختم۔ یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا یا کچھ ہوگا بھی؟ ہمارا آج کا پروگرام 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوگا، آسان سہل انداز میں گفتگو کریں گے۔ پہلے پروگرام میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے 2 بہت ہی متعلقہ رہنما یعنی کہ فیصل سبزواری صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کریں گے کہ پچھلے دنوں ایم کیو ایم نے ریلی نکالی اور اس میں ہیڈ لائنز کیا بنی؟ صوبہ بنائیں گے، حل تو صوبہ ہی ہے، لاشیں گر جائیں لیکن صوبہ تو بنے گا۔ اور پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ یہ دھرتی ماں کا معاملہ ہے، صوبے کی کسی نے بات کی اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو بھائی یہ صوبے کی بحث کیا یہ صحیح بحث ہے، یا اس بحث میں الجھ کے اصل کام پھر پیچھے رہ جاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کیوں چاہتی ہے صوبہ بنے؟ صوبہ بننے سے مسائل کیسے حل ہو جائیں گے؟ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ کیوں اتنا جذباتی معاملہ ہے؟ اور اس بحث میں رہ کر اصل بحث رک تو نہیں جاتی؟ اور بریک کے بعد کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے ان کی سیاست سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں جو بھی، لیکن بہرحال کراچی کو انہوں نے چلایا ہے تو وہ ساری نظام کی باریکیوں سے تو واقف ہیں۔ ان سے جانیں کہ ان کا کیا تجزیہ ہے کراچی کے بارے میں، کچھ ہوگا نہیں ہوگا، اب تک کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، کیا لگتا ہے ان کو؟ یہ ہمارا آج کا پروگرام، بریک کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ تو ابھی اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس 2 بہت ہی ریلیونٹ پارٹیز موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آف کورس سندھ کی سب سے بڑی پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ شہری سندھ کی سب سے بڑی پارٹی رہی ہے، بہت امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے۔ اب اگرچہ نشستوں کے اعتبار سے معاملہ ماضی جیسا نہیں ہے، لیکن آف کورس 2 بہت ہی متعلقہ پارٹیز، ان کی 2 بہت ہی متعلقہ لیڈران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تشریف فرمائیں یہاں اسٹوڈیوز میں سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ جناب فیصل سبزواری صاحب، سر بہت شکریہ، اور ناصر شاہ صاحب اسپوکس پرسن ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں سندھ کے، میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ سر دونوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ ہم کراچی کے مسائل کی حل کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جب بھی اس حوالے سے بحث اٹھتی ہے تو ایک اور بحث ساتھ ضرور اٹھتی ہے، جس کا مجھے لگتا ہے کہ ابتدا جس کی ایم کیو ایم کی طرف سے ہوتی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا حل شارٹ ٹرم میں تو کچھ بھی نکال لیں کراچی کے مسائل کا حل، اصل حل اسی میں ہے کہ اس کو صوبہ بنا دو۔ یہاں یہ سے مطالبہ اٹھتا ہے، اور سامنے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اس سے بھی زیادہ سخت آواز آتی ہے کہ بھائی لاشیں گرا دیں گے، مر جائیں گے، مار دیں گے، یہ دھرتی ماں، اس پہ بات نہیں ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایک المیہ یہ ہو جاتا ہے کہ اسی بحث میں کھو جاتے ہیں سب، اور ایشوز بھی سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا ٹو بگن وتھ دیکھ لیں، حال ہی میں ایم کیو ایم نے اس حوالے سے ریلی کی، اور اس ریلی میں بھی صوبے کے مطالبے کو دہرایا، اور بہت ہی تمطراق سے، بہت ہی زور و شور سے دہرایا۔ اس کا ایک عکس دیکھیے گا، دکھائیے جناب۔ لاشیں گر جائیں گی کشمیر تک، ہم کہتے ہیں گراؤ، جتنی لاشیں گرانی ہے صوبہ لے کر رہیں گے۔ شہری سندھ صوبہ یا جنوبی سندھ صوبہ یا متروکہ سندھ صوبہ، صوبہ تو بننا ہے، نام تم طے کر لینا، جغرافیہ ہم طے کریں گے۔ سندھ میں ہوگا ایسے گزارا، اور جو مرنے کی باتیں کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ہم رکھو، تمہارا باپ بھی صوبہ بنائے گا، دیکھے جاؤ۔ لاشیں جتنی گرانی ہیں گرا لو، یہ وہ، اور اب جو لاشیں گرانے والی بات بھی ہے یہ بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اب ذرا ایک عکس دیکھیے، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے لے کر نسبتاً اتنے جو نامور رہنما نہیں ہیں وہ اس بارے میں کیا بیانات دیتے رہے۔ اس میں ایک بیان آپ یہ بھی سنیں گے کہ اتنی لاشیں گریں گی کہ تمہارا این ڈی اے میں بھی نہیں گن سکے گا۔ دیکھیے ذرا۔
सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। हमारे इस शहर में है जो रोजाना राग लाते हैं, सिंध को टुकड़े करेंगे। ए मलीवासो जवाब दे दो, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। कराची शहर को सिंध से अलग नहीं होने देंगे। कान खोल कर ये सुन ले, कराची से कश्मीर तक इतनी लाशें गिरेंगे कि आपकी एनडीए में भी नहीं उठा सकती है। कराची से सिंध कश्मीर तक इतनी लाशें गिरेंगी, आपकी एनडीए में भी नहीं। नासिर शाह साहब, मैं ये फैसल साहब से पूछूंगा अभी कि भाई जब भी ये बात होती है कराची के मसाइल के हल की, तो ये क्यों सूबे सूबे का नारा लगाते हैं? इसमें इनका क्या सियासी फ़ायदा ऐसे लगाते हैं? वो इनसे पूछूंगा। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये नारा लगाते भी हैं तो इसका जवाब में आपका हक़ है कि आप इस नारे की मुखालफत करें, लेकिन आप इसको हुब्बुल वतनी, गद्दारी, खून खराबा, लाशें गिरना इससे क्यों जोड़ देते हैं? यानी मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब में नए सूबे का क़याम हो तो पीपल्स पार्टी भी साथ खड़ी हो और वो एक सिर्फ मुतालबा हो, लेकिन सिंध में नए सूबे का क़याम हो तो वो गद्दारी हो, वो माँ मतलब इतने सख्त अल्फाज, वो माँ से गद्दारी क्यों? देखिए, ये शुरू से ही बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है और जब सूबे की बात की जाती है तो फिर जज्बात जो हैं वो आपके इल्म में है कि उस पर सब लोग जज्बाती हो जाते हैं और ये हम होते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि वही जानना चाह रहा हूँ, पंजाब में सूबे का मुतालबा इंतजामी मामला है, सिंध में सूबे का मामला जज्बाती मामला क्यों है? मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि एमक्यूएम या उर्दू बोलने वाले हमारे भाई बहन हैं, हमें उनके लिए बड़ा इज्जत व एहतराम है, हमने साथ पॉलिटिक्स की भी है, आइंदा भी कर सकते हैं। सही है। ये जब इस तरह की बात करके मुझे नहीं आता इस बात पे कि इनको फ़ायदा क्या होता है और किस बात पर ये करते हैं, किस लोगों को ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं सूबों की बात करके। अच्छा, फिर जब आप तकारीर सुने एमक्यूएम की तरफ से, पीटीआई की तरफ से या दीगर जो भी लोग हैं, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने तो पूरे सिंध में कुछ नहीं किया। अब भी जब लोग, आप अभी हमारे सब्जवारी साहब तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन दीगर की बात सुने कि जी एक यूनियन काउंसिल दिखा दें पूरे सिंध में, तो मतलब फिर इस बात को ये कैसे कंपेयर करते हैं कि उस मुतालबे में सब्जवारी साहब भी शामिल है, वैसे इनका भी है मुतालबा, वो बहुत ही शाइस्ता अंदाज में मुतालबा करते हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुतालबा इनका भी वही है कि एक आइडियल यूसी दिखाएं। मैं आपको अर्ज, मैं चले सुन लेना, इसका मतलब फिर ये तफरीक तो ना डाले ना कि भाई ये वहां पे तो काम करते हैं, यहाँ पे काम नहीं करते। ये बात सही है, कम से कम एक बात पे तो आ जाए ना, ये बात ठीक है। एक सोच, एक जुबान पे तो आए ना कि हाँ भाई इनका तो पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये तो कहीं काम नहीं कर रहे। ठीक बात है, ठीक। अच्छा, एक तो ये बात ठीक है ना, ये बात तो मैं भी कहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बैड गवर्नेंस की, वो ठीक है की भाई, जब आप ये कहते हैं कि तासुब की वजह से नहीं की, चूंकि उर्दू बोलने वालों से नफरत करते हैं इसलिए नहीं की, तो फिर या तो आप इसके जवाब में कहना कि सब्जवारी साहब कि देखो लड़काना कैसा बना दिया, देखो ठट्टा देखो, थर देखो, क्या बात है, कराची का बुरा हाल है क्योंकि उर्दू बोलने वालों से नफरत है। जब आप खुद ही कहते हैं कि पूरे सिंध का बेड़ा गर्क है, तो फिर इसका मतलब तफरीक तो नहीं किया इन्होंने। नंबर एक। जी, बहुत शुक्रिया वसीम, शुक्रिया नासिर भाई का, आपने ऐसी बात की कि मुझे इस पर जवाब देना पड़ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी भी इस बात पर कायल हूँ कि सूबे भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 बरसों में एक कोई ऐसी मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बना सकी जहाँ सेहत, दाखिला, पुलिस और जितने महकमे हैं, बल्दियात या सारे के हवाले से कोई बहुत आइडियल हो, जितने हज़ार अरब का डेवलपमेंट बजट है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं कहूँ, इससे ये तो साबित हो गया, अगर आपकी बात सही मान लिया जाए, तो इससे साबित हुआ कि ना एली है, इससे ये तो साबित हुआ ना कि तासुब नहीं है। अच्छा, मैं आपको, वरना सिंध के एक हिस्से में काम होता है, एक हिस्से में नहीं होता। अच्छा, अब मुझे तासुब क्यों लगता है या इनकी जानते बूझते नज़रअंदाज करना क्यों लगता है, अगर मैं तासुब नहीं भी कह रहा हूँ, तो वो ये लगता है कि भाई बजट कम से कम जो सिंध का है उसका 90% खर्च होता किताबों में दिखाया जा रहा है दही सिंध की तरफ और कमाया जा रहा है शहरी सिंध यानी कराची से। तो ये जो डिस्पैरिटी ना वो होता क्या है? में डिस्पैरिटी भी कि यार अपनों को खिला रहे हैं, अपनों की जेबें भर रहे हैं, कराची वालों की नहीं भर रहे। सेम देखें ना, इस साल 233 अरब रुपए जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। मेरे वजीर आला साहब को बहुत बुरा लगा, वो कहते हैं जी जहाँ सर्विसेज होंगी वहाँ पर टैक्स लिया जाएगा। डॉक्टर टैक्स दे रहा है, वकील टैक्स दे रहा है, ब्यूटी पार्लर टैक्स दे रहा है, कैफे टैक्स दे रहा है। ये क्या कराची से हट के दीगर शहरों में नहीं है? फिर भी 100% कलेक्शन कहाँ से? कराची से। वजीर आला साहब का जो पेशा है
بنیادی طور کے اوپر جو وہ بتاتے ہیں, یا زرداری صاحب کا اور سب کا, وہ زراعت بتاتے ہیں پرانا. آپ کو پتہ ہے صوبے کا 90% بجٹ دیہی سندھ کی جانب لگانے کے باوجود بھی زراعت سے 52 کروڑ روپے جمع کیے ہیں ٹیکس میں. میرا مسئلہ کیا؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے سندھی بھائیوں کے جذبات کا بے تحاشا احترام کرتا ہوں. میں کسی کو ناراض کرنے, تنگ کرنے, چڑھانے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں چاہیے صوبے کی تقسیم, مجھے تو انتظامی اختیارات کی تقسیم چاہیے. اگر وہ دے دیں تو پھر صوبہ نہیں چاہیے. دیکھیں پاکستان کا جو آئینی ارینجمنٹ ہے اس میں آج انتظامی اختیارات کی تقسیم آ کر ختم ہو رہی ہے وزارت اعلیٰ اور صوبائی حکومت کے پاس. سی ایم زیادہ تگڑا ہے, پی ایم سی زیادہ تگڑا ہے. ایسا ہی ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں کہ انتظامی طور کے اوپر اگر آپ کا, جہاں میں بیٹھا ہوں 40 لاکھ کا ضلع غربی, یہ کہتے تھے کہ گورنیبل نہیں ہے تو 2 ضلع بنا دیے, تو 4.5 کروڑ 5 کروڑ کا صوبہ بھی گورنیبل نہیں ہے, گورننس نہیں ہے. آپ کے سامنے جیکب آباد کے نوجوان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, اس کو ناصر بھائی کے دفتر جو ہے نا آنا پڑتا ہے کئی سو میل وہاں سے چل کے, وہاں کے اختیارات وہیں پر دیں. آپ انتظامی اختیارات, میں سندھی بھائیوں سے کیا درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا, اور خاص کر سندھی دانشوروں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے, نوجوانوں سے, کہ اگر آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ دیہی اور شہری کوٹے کی بنیاد کے اوپر نوکریوں کی تقسیم میں شہری سندھ کے ساتھ زیادتی ہے, اور جب میں شہری سندھ کہہ رہا ہوں تو صرف مہاجر نہیں, یہاں پیدا ہوا, یہاں پڑھا لکھا پختون, پنجابی, بلوچ, سندھی جو بھی یہاں پر رہ رہے ہیں, ساری کی ساری وہ قومیتیں ہیں, اس نوجوان کے ساتھ کراچی ڈومیسائل ہونے کی وجہ سے نہ اس کو سرکاری نوکری مل پا رہی ہے. سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیے, کراچی پولیس چلے جائیے, ٹریفک پولیس چلے جائیے, لینڈ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں, بلدیات چلے جائیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں. پہلی بات, اگر آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی ہے, اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سارا بجٹ یہاں سے ارن کرنے کے باوجود یہاں اس کا اشیر بھی نہیں لگایا جا رہا, اور آپ اس کو پھر بھی عصبیت کہہ رہے ہیں, نہیں بھائی میں تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوں, مجھے تو شہری سندھ کی بنیاد کے اوپر یہاں کی, اور صرف پیپلز پارٹی صوبہ بننے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے کیسے؟ انتظامی اختیارات جب صوبائی, اس لیے حل ہوں گے کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں پیپلز پارٹی بھی اور صوبائی حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی کلیم ٹو فیم کہ ہم زیادہ کما کے دیتے ہیں, ہمیں دو. 840 ارب روپے اس سال نیشنل فائنانس کمیشن میں آ رہا ہے, اس کا 95% کراچی سے کمایا ہوا ہے. جواب میں 84 ارب بھی کراچی کو نہیں دے رہے. پہلی بات تو یہ, اگر آپ یہاں کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کر رہی وہ صوبائی حکومت یہاں سے کماتے ہوئے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کراچی سندھ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اس لیے مسئلہ ہوگا. دوسری بات کیا, یہاں کے نوجوان کا حق نہیں ہے. مثال کے طور پہ حیدرآباد دوسرا بڑا شہر ہے سندھ کا, اس میں ایک سرکاری جامعہ نہیں بنائی گئی قیام پاکستان سے لے کر آج تک. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بنانے جا رہے ہیں, بلاول صاحب کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی, پیر مظہر کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی. جام شوروں میں آپ ایک کے بعد ایک یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, 10 اور بنا دیجئے, لیکن شہری سندھ کو اگر آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں انہوں نے سندھ میں کوئی کام ہی نہیں کیا, کبھی آپ کہتے ہیں جام شوروں میں 10 یونیورسٹی, جام شوروں میں بنا دی نا. نہیں وہ تو ابھی وہ تو آپ ابھی انٹرمیڈیٹ کے جو مختلف بورڈز ہیں, سکھر, میرپورخاص, وہاں کے نتائج اٹھا کر دیکھ لیجیے. پوری رپورٹس میڈیا میں شیئر ہوئی ہیں کس طریقے سے A1 گریڈ سے کم نہیں آیا ہے, اور یہاں پر کراچی یونیورسٹی میں جو ہے نا 18% نتائج دیے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یار کمپیٹ کرو جا کے, یہ بہت سسٹمیٹک ہو رہا ہے, یہ اتنا اوور سمپلیفائی اس کو نہیں کرنا چاہیے. مجھے کسی سے نفرت کی میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آپ سب ملیں. بھائی میرے گھر پانی نہیں آتا تو جو میرے پڑوس میں پنجابی رہتے ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں آتا. ناصر آپ کو جواب ملا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں, جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ صوبے کا سوال کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ پوری چارج شیٹ بتائیے اس لیے اٹھا رہے ہیں صوبے کا سوال. دیکھیں یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ایک تو نوکریوں میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, استحصال کیا ہو. اس پہ آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں پروف کروں گا. ٹھیک ہے, آپ پہلے کمپلیٹ جی. اردو بولنے والے بہن بھائی جو ہیں ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں جتنا کوئی سندھی بولنے والا ہو, پنجابی بولنے والا ہو, پشتو, بلوچ میں جو بھی زبانیں بولی جاتی ہیں, ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, اور ہمیشہ سب کے لیے ایک جیسا ہی رکھا ہے. یہ حیدرآباد کی جو بات ہوئی تو دیکھیں وہاں پہ یونیورسٹی کا قیام ہو رہا ہے جس کے پی ڈی اختر ضامن صاحب بھی ہیں. اچھا ویسے جیسے کہا گیا کہ جی بہت دور کہاں ہے, جام شورو, اور دیکھیں جام شورو اور حیدرآباد کا سن, میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, زمین ہم دے رہے ہیں نا, زمین ہم دے رہے ہیں, سارا کچھ اس کی سپورٹ سارا ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے دیکھیں حیدرآباد اور جام شورو میں بیچ میں ایک دریا ہے, یہ کوئی جام شورو کو وہاں سے سینکڑوں میل دور نہیں ہے جس میں یہ یونیورسٹی قائم تھی, اور پھر کبھی بھی
بلاول صاحب نے اوور مائی ڈیڈ باڈی نہیں کہا. مجھے ایک دفعہ دکھا دیں, آپ کے پاس میڈیا پہ ہوگا کہ انہوں نے ایسی بات انہوں نے کہی ہو کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے. انہوں نے مجھے بتا دیں اس بات پہ, میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ وہ تاریخ بتانا کہہ رہا ہوں, مفہوم یہ ہے, الفاظ یہ نہیں تھے, مفہوم یہ ہے کہہ رہا ہوں. نہیں مفہوم الفاظ اب اس طرح نہ ملائے جائے نا. یہ تو کم از کم سبزواری صاحب جیسے آدمی کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے نا. یہ صرف لوگوں کو اس طرح کی بات کہنے کے لیے, اب میں ظاہر ہے ان کا اسٹینس ہے, ان کا یہی بات الطاف صاحب بھی کیا کرتے تھے, اب یہ دہرا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو آپ نے چھوڑا تو ہے, ان کی اس سوچ کو بھی چھوڑ دیں خدا را, اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھیں. ان کی پاکستان مخالف سوچ کو چھوڑنا بہت ضروری ہے, لیکن یہ تو ایک اس سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات سن لیں, یہ سوچ غیر آئینی تو نہیں ہے نا وسیم بھائی ایک بات سن لکھا ہے کہ نیا صوبہ بنانے کا طریقہ ہے. دیکھیں میری بات سن لیں, یہ اس لیے بھی اس پر کوسچن ہے کیونکہ یہ اسی قائد کی سوچ ہے جس کے ساتھ یہ چل رہے تھے. اسی نے کہا تھا پہلے صوبہ علیحدہ بنے گا پھر جنا پور بنے گا. ابھی یہ کچھ دن پہلے ایک ریلی نکلی ہے, آپ کے پاس ضرور اس کی فوٹیج آئی ہوں گی, جو کچھ لوگوں نے سندھو دیش کے نعرے لگائے, جہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الطاف بھائی قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سندھو دیش اور جنا پور کا جو ایک نیکسس ہے, اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یہ آج صوبے کی بات کرتے ہیں, کل کوئی اور بات کریں گے, تو یہ بڑا جذباتی ایشو ہے. اس پر مجھے بڑا اپنے ادب احترام سے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, ایم کیو ایم پاکستان والوں سے, کہ آپ پولیٹیکل بات کریں, صوبے کی بات نہ کریں, اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. بتائیں بھائی آپ کے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں رورل ایریاز میں جو بات ہوتی ہے, فیصل بھائی ایک منٹ, فیصل بھائی جو بات آپ لوگ یہاں کرتے ہیں اس کے اثر بہت دور تک جاتے ہیں. خدارا اس بات کو سوچیں, محبتوں کی بات کریں, سندھ کی بات کریں. مجھے بڑے افسوس کی بات ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں. نہیں مجھے بالکل آپ میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن مجھے بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ صوبے کے ایک آئینی مطالبے کو ایک یعنی ملک سے کو توڑنے کی بات سے تعبیر کر رہے ہیں نا, جو جنا پور کا جعلی الزام لگایا تھا. اچھا پرابلم کیا ہے, جو کہ آپ کے لیڈر کی اسٹریٹجی تو لینا انہوں نے کہ پہلے الگ صوبہ. اچھا ہماری تو تقاریر اٹھا کر دیکھ لینا, ہم نے تو لعنت بھیج دی سندھو دیش کی بات کرنے والوں پر. پیپلز پارٹی نے کھڑے ہو کے لعنت بھیجی. اب ان کا کوئی جلسہ آنے والا ہے, لعنت بھیجو, الطاف پر بھی بھیجو نا. ارے جس نے ابھی نعرہ لگایا اس کے اوپر 4 روز پہلے پبلکلی بھیج دی. بھائی ہمیں اس پہ دھمکیاں آ رہی ہیں ناصر بھائی, میں دلوں میں نہیں رہ رہا. ابھی بھی پبلکلی کر لو نا بھائی, ابھی بھی سندھو دیش پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, جنا پور پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, جس نے پاکستان کے خلاف بات کی اس الطاف پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. بھیجو نا ابھی, میں نے بھائی آج بھیج دینا, فیصل ابھی بھیج دینا. اچھا ابھی بھیجو نا, سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. ان کی بات دوران اگر ہم سے ایگری کرتے ہیں, کہنے یا کسی کے بھی کہنے پہ نہ میں کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, نہ میں کسی پر لعنت بھیجوں گا. میں نے قائل ہو کے سن تو لینا. اب ناصر بھائی مجھے بات کرنے دیں. 4 روز پہلے جب ہماری ریلی ہوئی ہے, میرے الفاظ تھے, کسی اور کے نہیں, میرے اس تقریر میں الفاظ تھے کہ آزاد کراچی یا سندھو دیش والوں کے سامنے ایم کیو ایم پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے, اور ہم آزاد کراچی اور سندھو دیش کی بات کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ختم ہو گئی بات. اور مجھ میں نہیں, پہلی بات نہیں ایک منٹ, تشفی ہوئی ناصر بھائی میں تسلی. نہیں مجھے بات کرنے دیں. اب کیا ہے, اب پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہسٹوریکلی غلط بات کر رہے ہیں نا ناصر بھائی. میں اس بحث میں ہی نہیں جا رہا کہ مہاجر تو متروکہ سندھ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, لیاقت نہرو معاہدے کے تحت یہاں زمین بھی تھی. میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ سندھ نہیں تھا نا, یہاں پر تو خیرپور ریاست تھی بھائی قیام پاکستان کے وقت بھی. اس وقت سندھ کی جو آج موجودہ پوزیشن ہے وہ نہیں تھی. یہاں پہ خیرپور کی الگ ریاست ہے, ان کو پتہ ہے خیرپور میرس میں کیا تھا, میروں کی ریاست تھی, شکارپور کیا تھا. خیر بہرحال میں اس تاریخی بحث میں نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں میں اپنے سندھی بھائیوں کے جذبات کا احترام کرتا ہوں, بٹ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے, یہ بہت آسانی سے انہوں نے کہہ دیا جامشورو اور حیدرآباد میں ایک دریا نہیں, آپ کے لوگوں نے اس کو خون کا دریا بنا دیا تھا, آگ کا دریا بنا دیا تھا. شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو داخل ہونے اور نہ دینے کا وہاں پر فیصلہ کیا جاتا تھا. آپ مجھے گریجویٹس کی لسٹ نکال کے دکھا دیجئے کہ سندھ یونیورسٹی سے اردو بولنے والے کتنے پچھلے 30 یا 40 سال میں گریجویٹ ہوئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظر میں اردو بولنے والے سب بھائی ہیں, بالکل ہوں گے.
Actions should speak louder than words. कराची शहर के आपने 7 ज़िले बना दिए, एक डिप्टी कमिश्नर उर्दू बोलने वाला नहीं है। मेरा सूबा वाहिद है जिसकी सूबाई हुकूमत ने अदालत में केस तक नहीं किया कि यहाँ की मर्दमशुमारी गलत हुई है। इसलिए नहीं किया कि अगर सही गिन लिया जाएगा तो क्या होगा? तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह शहरों से मुंतखब होने वाले तय करेंगे कि वजीर आला कौन बनेगा या नहीं, और उनका राइट है। मेरा आइन क्या कहता है? 1 man 1 vote, डिसइनफ्रेंचाइज नहीं किया जाए। सीएम इनका नहीं आ सकता। नासिर भाई रिस्पॉन्ड करें, उसको कंक्लूड करना है। आप पहले इस पे क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, कंक्लूड करना है। देखिए मैं सिर्फ एक बात, 2 बातों का जवाब दे दूंगा। एक तो ये कि जो भाई ने कहा कि लोग उर्दू बोलने वाले इस वक्त न सेक्रेटरीट में है न डीसी हैं, गलत है। आज भी डीसी ईस्ट जो है मोहम्मद अली शाह साहब उर्दू स्पीकिंग है, वहीं के रहने वाले हैं। आपके इल्म में कि इस वक्त जो फाइनेंस है जिस पे सारा दारो मदार है, उसके सेक्रेटरी हसन नकवी कौन है? उर्दू बोलने वाले हैं, कराची के रहने वाले हैं। वहाँ बहुत सारे मेरे लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी कौन है? नजम शाह कहाँ का है? कराची का है, उर्दू बोलने वाला है, उर्दू बोलने वाले। इसी तरह बहुत सारे सेक्रेटरीज हमारे जो हैं, लई कौन है? अब ये इस तरह बात, इसी तरह एसीज हैं, डीसीज हैं, एसएसपीज हैं, हमने तो ये तफरीक ही नहीं की। आपको ये तो आज मालूम है ना फैज़ा, बस कंक्लूड करें इसको कि सूबे का क़याम आज तो अमलन मुमकिन ही नहीं है, फिर इस नारे की तकरार की क्या सोच? आपको पता है कि इस आइन में जो तरीकाकार है उसके हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है यार। मुझे पता फिर क्यों बार-बार इसका अगर तो कराची भी जनूबी पंजाब की तरह पंजाब के बजट का कोई 15-20% दे रहा होता तो आप यकीन मानिए कि नासिर शाह भाई कह रहे होते कि यार कराची को अलग सूबा बना दो। प्रॉब्लम यह है कि 95% यहाँ से जनरेट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे पता है कि पाकिस्तान का आइन 1971 के तनाजुर में बना था, इसलिए 1973 में भुट्टो साहब और दीगर जो लोग थे उन्होंने आइन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसको किया। लेकिन एमक्यूएम ने क्या किया? पहली दफ़ा, पहले नहीं ये नारा लगाते थे वापस आ जाते थे, हमने तो अब एक बहस को छेड़ दिया है और इसको हम जारी रखेंगे। ये हमारी तयशुदा पॉलिसी है। सियासी फायदा तो बहुत हो रहा है। नहीं, सियासी नहीं, मैं कायल हूं। क्या फायदा है इसका? मैं आपको बता रहा हूं ना, अमलन मैंने आपको बताया ये सारे और के सारे मसाइल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से हल होंगे। अगर तो नासिर शाह साहब की जमात ये चाहती है ना कि सिंध बतौर सूबा भी प्रॉस्पर करे हारमनी भाईचारे के साथ, तो आपको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, इंसाफ होगा। हजरत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म की नहीं, या जुल्म की हुकूमत। और मैंने क्या किया? आप ये भी कहना कि पाकिस्तान के जिस भी शहर के लोगों को सूबाई हुकूमत से शिकवा है वो सूबाई हुकूमत पर दबाव ना बढ़ाएं कि यार परफॉर्म करो, बल्कि अलग सूबे का नारा बुलंद कर दें। नहीं, आपकी तकलीफ करें तो ये होगा मेरे भाई। मैं तो इतने अरसे से ये दबाव बढ़ा ही रहा हूँ ना, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। मैं पाकिस्तान के आइन में रहते हुए एक मुतालबा कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि गैर आइनी तरीके से कोई सूबा बनाया जाए। मुझे पता है सूबाई असम्बली की 2/3 अभी मुझे अक्सरियत हासिल नहीं है। मुझे ये पता है कि जिस दिन यहाँ दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई और नताइज आ गए तो 2/3 अक्सरियत भी आ जाएगी। मैंने उससे पहले क्या किया? आइन का आर्टिकल 239(4) ये कहता है कि 2/3 अक्सरियत उस सूबे से होनी चाहिए। एमक्यूएम ने उसमें तरमीम जमा करा के स्टैंडिंग कमेटी चली गई है। मुझे ये पता है कि पार्लियामेंट की 2/3 को मैं आसानी से मैनेज कर सकूंगा। नासिर शाह फाइनल आप बता दें। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जिस तरह आपने कहा ना मुमकिन है, ना ही ये कभी भी पॉसिबल होगा, इसलिए ये सियासी आज ना मुमकिन है, कल का नहीं पता, क्योंकि ये सूबाई असेंबली की साख्त पर डिपेंड करता है ये, क्योंकि रेलेवेंट असेंबली का 2/3 है। आज नामुमकिन है बिल्कुल ऐसा, लेकिन आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा नामुमकिन है इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, पाक से ज़मीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, और ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस शहर को चलाया है सालों तक, तो वो सारी बारीकियों से और उससे ऑफ कोर्स ना सिर्फ के वाकिफ़ हैं बल्कि वो खुद सारी चीज़ें निमटते रहें। तो एक बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िया, जामे तज्ज़िया कराची के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब दे सकते हैं। और हैरानगी की बात थी मेरे लिए कि जब आर्मी चीफ यहाँ पर आए, वज़ीर आज़म यहाँ पर आए, 1100 अरब रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया, तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब उन चंद आवाज़ों में से थे, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग तो कह रहे थे अब तो कमाल हो जाएगा, अपोजिशन के लोग भी कह रहे थे कि हाँ कुछ होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब समझते हैं कि नहीं, ये हल ही नहीं है मसाइल का। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया। शुरू यहीं से कर लेते हैं कि ज़ाहिर है अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं इस पैकेज को अनाउंस किए हुए, लेकिन आपने अभी से ये कह दिया, मैंने आपका बयान देखा कि देखें अब सब कराची के मसले को भूल के एक तरफ लग गए हैं। इज़न्ट इट टू अर्ली टू कंक्लूड? अभी तो ज़ाहिर है तो आपको अमीन मेरी बात आपको, अगर आप वैसे नज़र दौड़ाएं मेरी बात पर, तो आपको ऐसा होता लग रहा है मीडिया में जहाँ कराची था, हुकूमत गिराऊंगा नहीं गिराऊंगा, इस्तीफा मांगा नहीं मांगा,
تو ختم ہو گئی نا بات. آئی مین دیٹ مینس کہ میری بات میڈیا کی حد تک نا یا ہاں نہیں میڈیا کی حد تک میڈیا بھی اسی بات کو چلاتا ہے نا جو کام ہو رہا ہوتا ہے. بھائی اگر آرمی چیف یہاں نہیں آتے تو میڈیا نہیں چلاتا, چیف جسٹس اگر بیانات نہیں دیتے تو میڈیا نہیں چلاتا. پاکستان کے وزیر اعظم آ کر جو 1100 ارب روپے کا اگر عمل نہیں کرتے تو میڈیا اپنی طرف سے تو 1100 ارب روپے اناؤنس نہیں کر دیتا نا. تو کچھ ہوتا ہے تو میڈیا چلاتا, تو کچھ ہو نہیں رہا تو میڈیا نہیں بتا. میں آپ کو ایگزیکٹ ایپیسوڈ بتا دوں یہاں سے بالکل کہانی. ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا پنجاب میں جو خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی روڈ, بس وہاں سے جو ہے وہ کراچی پھر بھول کر 4-5-6 دنوں اس پہ چلی کہانی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ اے پی سی والا معاملہ آ گیا, اے پی سی کے اوپر کہانی چلی, اور اے پی سی کے بعد اب آنے والے دنوں میں جلسے جلوس اور جلوس اور سارے اب دوبارہ جب ہر ایشو کے ساتھ ہوتے ہیں نا کہ دوبارہ جب بارش ہوگی. نہیں وسیم بھائی مجھے تو ایکسیس ہے نا انفارمیشن ساری جو آ رہی ہیں. اب دیکھیں گورنمنٹس اگر میٹنگ کر رہی ہوتی, چیزیں ہو رہی تھیں تو اچھا یہ ہو نہیں سکتا. آپ اس کو سمجھیں, میں نے پہلے بھی جو بات کی تھی, کوئی بغیر سوچے سمجھے یا ویسے ہی میں نے نہیں کہہ دیا خدا نخواستہ. میں تو بھائی آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو بلیو دس کہ کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا. میں تو چاہتا ہوں کہ نہیں کہ ہو کچھ, اور میں کیوں کہوں گا کہ بھائی نہیں ہو رہا. میں میرا شہر ہے, مجھے میرے والدین کی خبر ہے یہاں پر, مجھے مرنا ہے یہاں پر. کوئی بھی اگر کرے گا کچھ ذرا بھی کچھ کرے گا تو میں اس کو کہوں گا ہاں یار ہو رہا ہے کچھ. لیکن ایک آرگیومنٹ یہ نا اسے کہا کہ نہ صرف آپ پر بلکہ جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں حکومت کے, بشمول پیپلز پارٹی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کراچی میں کام ہوا تو ظاہر ہے جو کام کر رہے ہیں ان کو کریڈٹ ملے گا, اور پھر باقی جتنی بھی اپوزنگ پولیٹیکل فورسز ہیں انکلوڈنگ یو وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. پھر لوگ ان کی واہ واہ کریں گے اور ان پر دھیان نہیں دیں گے. تو سیاسی نقصان ہے آپ کا, پیپلز پارٹی کا, سب تو کرے نا یار. میرا سیاسی نقصان کیوں نہیں کر رہے کام ہوگا تو بھائی اچھا میرے لیے نہیں. اچھا اس لیے اس کا مطلب ہے کہ مجھے ریلیونٹ رکھنے کے لیے کام نہیں ہو رہا. وہ تو ان کی نااہلی ہے نا اگر وہ کام نہیں کرتے تو. لیکن مطلب وہ یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی ایگری کرتا ہوں اس والی بات کو, بالکل ایگری بائی کرتا ہوں اس والی بات کو. بالکل ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال کی اگر سیاست صرف اور صرف تنقید کرنے پہ چل رہی ہے تو وسیم بھائی ان کو مجھے irrelevant کر دینا چاہیے کام کر کے. ایک تو ہم یہ پیکیج کی بات کریں کہ پیسہ آئے گا ہی نہیں آئے گا, اس کے اوپر ہماری گفتگو ہے ساری بھی. میرا تو اس سے بڑھ کر الگ ایک بات ہے نا, میرا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی کراچی کو پیکیج کی ضرورت نہیں ہے, کراچی کو اس کے حقوق کی ضرورت ہے, اس کے اختیارات کی ضرورت ہے. یہ میں نے بات ہی پہلے کہی ہے, اور میں نے جس کی مثال دی کہ بھائی کراچی کی اسی طرح سے مثال ہے کہ آپ جو مہینے کے آخر میں کسی مزدور کی اس کی مزدوری چھین لیں اور اس کو جو ایک بریانی کی تھیلی لا کر کسی ویلفیئر آرگنائزیشن دے دیں کہ لو بھائی, اور اس کی تصویر بھی کھنچوائیں, یہ تمہارا پیکیج ہے, تم زندہ رہو اس پہ. بھائی میری مزدوری ہے نا, میں کماتا ہوں, یہ شہر کماتا ہے. آپ مجھے پیکیج نہ دیں, مجھے آپ انیبل کریں, مجھے اختیارات دیں, مجھے حقوق دیں میرے. 18ویں ترمیم میں جو صوبائی خود مختاری ملی ہے, میں صوبے کا سب سے اہم حصہ ہوں, کراچی ہوں. میں صوبے کی سب سے بڑی اکانومی ہوں, کراچی ہوں. میں اس صوبے کا 98% ریونیو کماتا ہوں. مجھے جو اختیارات اور وسائل آپ نے صوبائی خود مختاری کے نام پر 18 میرے وزیر اعلیٰ کو دیے ہیں, اس کو یہ کہیں کہ اپنے آفس سے اختیارات اور وسائل نکال کر مجھے میرے شہر کو دے, یہاں سے لے کر کشمیر تک کو دے. مجھے آپ سے پیکیج نہیں چاہیے. اگر یہ والی بات ہوتی کہ نہیں بھائی اب ہمیں کانکریٹ ٹرمز پہ کراچی کو فکس کرنا ہے, اور وہ فکس کرنے کی بات پیکیج سے نہیں ہوگی, وہ فکس کرنے کے بعد کراچی کو اس کا ڈیو. دیکھیں نا, اس کے نہیں ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کو موقع مل رہا ہے صوبے کا نعرہ لگا رہی ہے, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ صوبہ بنا نہیں سکتے. وہ پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے کہ ہم دھرتی ماں کو توڑنے نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بنانا نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے توڑنا نہیں ہے, ان کو بچانا نہیں ہے. دونوں اس سندھ کارڈ اور مہاجر کارڈ کے پیچھے چھپ کر اپنی ایک 12 سال سے حکمرانی کر رہا ہے, ایک 4 سال سے ہم پر حکمرانی کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ میں. دونوں اس نعرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میرے اچھا صوبے کے نعرے کے حوالے سے میری بھی کم و بیش یہی رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ صوبوں کا نعرہ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ایک جماعت ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ حل ہے تو اس کی تکرار کر رہی ہے, اس میں کیا؟ وسیم بھائی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نے صوبہ بنانا ہے, 2 طریقے ہیں, آئینی طریقہ اور ایک لڑائی کا طریقہ. کہہ رہے ہیں ہم آئینی طریقہ اپنائیں گے, لڑائی نہیں کرنی. وسیم بھائی کیسے کریں گے؟ ان کے پاس جو ہے 10% میجورٹی نہیں ہے, 75% چاہیے. کیسے کریں گے؟ سارے سندھی ایم پی ایس کو راضی کر لیا ہے, نمبر 1. تو تھوڑی کہنا ہم کل کریں گے, کہہ رہے ہیں تحریک ہے, آج آغاز کیا ہے, ٹھیک ہے, بڑے مقاصد کے اصول میں دہائیاں لگ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں لوگوں کو اگر ان کی یہ بات بائے کرنی ہے, اور لوگوں تو مجھے تو میرے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بولوں گا نہیں ان کی بات نہ مانے. اگر لوگوں کو یہ ان کا اتنا سمپل سا یہ نیریٹو اگر ان کو بائی کرتے ہیں کہ بھائی اتنی ساری گورنمنٹس گزارنے کے بعد ابھی کہیں کہ بھائی ہم تو صرف یہ نعرہ لگا رہے ہیں, اس نعرے پہ بھی ہمیں 30 سال اور ووٹ دو, اور ہم ایک تقریر بھی نہیں کریں گے. کل کو جب پیپلز پارٹی ہمیں اسمبلی میں ہمیں 2 سیٹیں آفر کرے گی, وزارتیں دیں گی, تو ہم ان کو ٹوپیاں پہنا دیں گے, اپنے اجرکیں ڈال دیں گے اور دوبارہ بھائی ہو جائیں گے. اگر لوگوں کو یہ بائی کر کے یہ ان کے پیچھے لگنا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟
نے مصطفیٰ کمال صاحب اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اور ذرا آسان الفاظ میں لے لیں تو آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کراچی کے جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کہ آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. انفارچونیٹلی وسیم بھائی اس پہ زیر زبر بھی میں اس پہ ایڈ نہیں کروں گا, ایسے ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہونے, آج کے دن تک تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا لیکن اب آپ جو اس کا سولوشن پریفر کر رہے ہیں وہ بھی پریکٹیکل اس لحاظ سے نہیں لگ رہا کہ ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ کام بھی ہوگا بیکاز آف مینی ریزن کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ افواج پاکستان کا سربراہ صوبہ سندھ کے سربراہ یعنی کہ وزیر اعلیٰ سے کہے کہ بھائی بلدیاتی اداروں کو جو ہے نا با اختیار کرو. یہ ہوتا تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ کا جو سولوشن ہے وہی بہت نان پریکٹیکل ہے. دیکھیے آپ کے ملک کے حساب سے نان پریکٹیکل نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے نا, یہ ہو رہا ہے بھائی. اگر ایسی بات نہیں ہوتی, نان پریکٹیکل بات ہوتی تو بھئی آرمی چیف تو نہیں آتے نا 2 راتوں کے لیے بیٹھتے. یہاں پر کوئی جنگ تو نہیں چل رہی تھی, نالوں کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے نا, وہ کچرے کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے نا. اچھا صحیح کر رہے تھے, کیوں کس لیے کر رہے تھے کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس جگہ سے جو پیسے نکلتے ہیں وہ پورے پاکستان کو چلاتے ہیں. اس سے آرمی بھی چلتی ہے, اس سے ملک کی اکانومی بھی چل رہی ہے, ملک کے ادارے بھی چل رہے ہیں, پورا ملک چل رہا ہے. 70% ریونیو. اس جگہ کو اگر کوئی ایکسپلائٹ کرے گا, خراب کرے گا اور تباہی بربادی ہوگی تو صرف یہ جگہ خراب نہیں ہوگی, شہر خراب نہیں ہوگا. اس لیے سب کا انٹرفیرنس بنتا ہے, اس لیے بنتا ہے. تو مجھے آرمی چیف اگر وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے تو وزیر اعلیٰ سندھ یہ رسپونڈ کریں گے کہ سر میں آپ کی رائے کا بڑا احترام ہے لیکن میں آئین مجھے یہ کرنے کی اجازت دیتا ہے, میں ان لوگوں کی بات ماننے کا پابند ہوں جن کے میں ووٹ لے کر آیا ہوں. میں وہ نہیں کہیں گے, میری گارنٹی ہے یہ, وہ یہ نہیں کہیں گے, وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہیں گے, آرمی چیف یہ کہیں ان سے, وزیر اعلیٰ نہیں کہیں گے, مجھے پتہ نہیں کہیں گے. وزیر اعلیٰ کیا کہیں گے آپ کے خیال میں؟ چھوڑ دیں اس والی بات کو, وہ مانیں گے, بات کو ماننی پڑی ان کو. پھر آرمی چیف کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ان کو اب یہ سوال ہے کہ آئی تھنک وہ ٹائم آ جائے گا کہ جب کہنا پڑ جائے گا. جب اس لیے کہ دیکھیں کراچی کا مسئلہ یہ یقین جانیے صرف نالوں کا مسئلہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں روایتی طور پہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلتا رہا ہے تو ایک اور صحیح یہ کہہ رہے ہیں. امین نہیں, میں کہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے بھائی یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. یہ آپ کے صوبائی حکومت کی تمام اس تعصبانہ عمل کی وجہ سے, یہ تمام اختیارات اور وسائل کو اپنے پاس جوڑ کر رکھنے کی وجہ سے نیچے بہت محرومی پھیل رہی ہے. دہشت گرد بنیں گے لوگ, اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائیں گے, باہر کی فورسز انوالو ہوں گی, ایکسپلائٹ کریں گے شیعہ سنی کے نام پہ, دیوبندی بریلوی کے نام پر, مہاجر سندھیوں کے نام پر, پختونوں کے نام پر. ہم نے یہ 40 سالوں میں یہ سارے ڈرامے یہاں پر دیکھے ہیں. میں ویسے تو کل کو پھر یہی چیف وزیر اعلیٰ کل پھر اسی آرمی کو بلا رہے ہوں گے کہ آجو بھائی میرے شہر میں, میرے صوبے میں امن و امان بحال کرو. تو اس وقت پھر آرمی کہے بھائی تم نے دہشت خود بنائے ہیں, نہیں آنے چاہیے پھر ان کو. Do you think a time will come جب آرمی چیف کے لیول پہ بات کہی جائے گی اور پھر مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے جوڈیشری ہے پاکستان کی, وہ ٹیک اپ اس نے کر رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کے آرمی چیف, میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب آرمی چیف 2 راتوں تک آ کر بیٹھے ہیں, اس کے بعد ہی وزیر اعظم آئے نا. بھائی انہوں نے آپ کے پاس, ہمارے پاس یہ خبریں ہیں نا یہ والی کہ بھائی انہوں نے آ کر کوئی بارڈر کے معاملات کو ڈسکس, کراچی کے معاملات کو ڈسکس کیا نا. تو بھائی کراچی کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کا آؤٹ کم 1100 ارب روپے کا پیکج نہیں ہے, اس کا آؤٹ کم 1100 میں, یہ میری بات ہے ٹوٹل. میں تو صرف ایک اپنی رائے دے رہا ہوں, اپنی گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوں کہ اس کا حل 1100 ارب روپے کا پیکج. 1100 ارب روپے کا پیکج سے مراد اسی طرح سے کہ آپ کسی برین ٹیومر کا علاج پیناڈول کی گولی سے کریں. برین ٹیومر کا علاج پیناڈول کی گولی سے نہیں ہوگا, برین ٹیومر کا علاج جو ہے وہ ٹیومر نکالنے سے ہوگا. اس پرابلم کا ٹیومر نکالیں آپ, اور ٹیومر نکال کر آپ اس کی سرجری کریں اور اس کو فکس کریں, جب جا کر یہ جسم نشوونما پائے گا. ادروائز جو ہے وہ آپ کا درد نہیں جائے گا. مفروض سے بات کر لیتے ہیں. آرمی چیف کے کہنے پر یا عدالت کے کہنے پر یا کسی بھی اور طریقے سے وہ ہو جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ مقامی حکومتیں با اختیار ہو جاتی ہیں. الیکشن ہوتا ہے, ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ الیکشن میں ایم کیو ایم جیت جاتی ہے, فور اے مومنٹ سوچ لیں وہ ایم کیو ایم جیتتی ہے جو کہ آپ کے خیال میں جس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے, جس کا کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مسائل تو پھر بھی حل نہیں ہوں گے عوام کے آپ کی لاجک کے مطابق. تو اگر یہ حل ہے سولیوشن کا, اگر یہ سولیوشن ہے پرابلمس کا, تو پھر کل کو ایم کیو ایم آ جائے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں, ڈزنٹ میٹر. اگر دیکھیے ایم کیو ایم آ جاتی ہے تو ایم کیو ایم کو کم سے کم اب یہ موقع نہیں ملے. ایک تو ایم کیو ایم آئے گی نہیں, مجھے پتا ہے, ایک لمحے کو سوچ لیں, ٹھیک ہے, کہ دیکھیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, یہ 4 سال یہ ایم کیو ایم اس وقت کی جیتی ہوئی تھی جب الطاف حسین صاحب 2015 کے میئر بنے ہوئے تھے. ایم کیو ایم اس کے بعد ایک الیکشن ہوئے, 4 سیٹیں, 17 میں سے 4 سیٹیں رہ گئی. تو میں اب جو الیکشن ہوں گے, ایسا کوئی بھی ایسی جماعت آتی ہے جو کہ نہ اہل ہے, تو وہ پی ایس پی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی جو بھی ہو, یہ موقع نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اس کو پھر لوگ جوتے ماریں گے, کوئی یہ کہہ نہیں پائے گا, جب آپ ایک کلیئرٹی دے دیں گے کہ بھئی یہ تمام چیزیں ڈیوالو ہو گئی ہیں, چیزیں ہیں سارا سلہ, کوئی یہ کہہ نہیں, مارنے سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے, ہو جائیں گے.
یا مسائل اس طرح حل ہوں گے کہ پھر وہ گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہوگی اور اگلے الیکشن میں لوگ اس کو ووٹ آؤٹ کر کے بہتر گورنمنٹ لائیں گے, پھر مسئلہ ہوگا. یہ ہے وہ بھی ہے, لیکن اس دوران جب تک وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہوں ان کو جوتے بھی پڑ لیں گے. دیکھیے لوکل گورنمنٹ کی یہ بڑی خوبی ہے, ایک جو گلی میں یوسی ناظم رہتا ہے نا, ابھی کیا کر رہا ہے وہ, ابھی تو کہتا ہے آپ اس سے پانی مانگنے جاؤ تو کہتا نہیں ہمارے پاس تو واٹر بورڈ ہے نہیں, لیکن اس علاقے کا ایکسچینج جو واٹر بورڈ کا ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر کنیکشن کاٹ نہیں سکتا اور لگا نہیں سکتا, تو پیدا پانی پوری کر رہا ہے وہ. لیکن لوگ جب اس کے پاس جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو, اچھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ٹیکنیکلی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیگلی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن سیٹنگ ساری ہے وہاں پہ. کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس اختیار نہیں, لوگ اس سے پانی بھی مانگیں گے, سیوریج کا نظام بھی مانگیں گے, اس سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سولوشن بھی مانگیں گے. تو آپ جب کلیئرٹی کے ساتھ ایک چیزوں کو ڈیفائن کر دیں گے, دے دیں گے, تو ان کو جوتے پڑ رہے ہوں گے. جو کام نہیں کرے گا اس کو جوتے نیچے پڑیں گے, اس لیے یہ کوئی ایم پی ایم این وزیر نہیں ہوں گے, یہ گلیوں میں رہنے والے لوگ ہوں گے جو اسی محلے میں رہ رہے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ کراچی والے اتنا برداشت کریں اس کی. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. زندگی رہی, صحت رہی, تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.